ناظرین السلام علیکم. ناظرین ڈاکٹر دانش پروگرام جواب چاہیے کے ساتھ حاضر ہے. جس طرح ڈونلڈ ٹرمپ نے دنیا کے امن کو خطرے میں ڈال دیا ہے، اسی طرح اس نے اپنی امریکہ کو بھی اور امریکن عوام کے کو بھی خطرے میں پہنچا دیا ہے، اور اس کے بارے میں آپ نے یہ سنا. دو اہم چیزیں اس وقت جو سامنے آ رہی ہیں بہت اہم ہیں، آج اپنے مہمانوں سے ہم ڈسکس کریں گے. ان میں سے ایک یہ ہے کہ ایک آزاد خود مختار ملک کا جو آپ کے آرمی چیف ہے، اس کو آپ بین الاقوامی تمام رولز کو وائلیٹ کر کے آپ اس کو اسٹرائک کریں اور شہید کر دیں، اور اوپر سے دھمکی دیں کہ ہم آپ کی 52 جگہوں کو، اگر آپ نے ریئیکٹ کیا تو ہم آپ کی 52 جگہوں پر بہت سخت ریئیکشنز کریں گے، تباہ کر دیں گے. اور دوسرا ایک پوائنٹ اور یہ ہے کہ یہ لڑائی ایران اور امریکہ کی بہت قریب ہو چکی ہے، اور یہ ممکن نہیں ہے کہ ایران ریئیکٹ نہ کرے. دنیا یہ کہتی ہے یہ ممکن ہی نہیں ہے. غیرت مند قوم ہے، غیرت مند ملک ہے، وہ کبھی چپ نہیں رہے گا. اور جس کے آرمی چیف کو آپ اس طرح سے بے دردی سے شہید کر دیں، تو جب یہ امن تباہ ہوگا تو یہ کہاں تک جائے گی بات. اور دوسرا یہ کہ پاکستان جو اس وقت اس خطے کا اہم ملک ہے، نیوکلیر پاور بھی ہے اور پڑوسی ایران کا برادر ملک بھی ہے، کیا صورتحال ہوگا. پومیو صاحب کا فون بھی آ چکا ہے، اس پہ بھی بات کریں گے. تو آئیے ہمارے ساتھ جو گیسٹ ہیں ان کا تعارف کراتے ہیں، پھر اس ایشو پہ بات کرتے ہیں. میرے ساتھ ہیں جناب لیفٹیننٹ جنرل امجد شعیب، دفاعی تجزیہ کار. آپ کا بہت شکریہ سر، آپ نے جوائن کیا. ڈاکٹر نفیسہ شاہ MNA ہیں، مرکزی سیکرٹری اطلاعات پاکستان پیپلز پارٹی. آپ کا بہت شکریہ. سینیٹر انوار الحق کاکڑ صاحب، بلوچستان عوامی پارٹی. آپ کا یہ بہت شکریہ. جان چکزئی صاحب ہیں، سیاسی تجزیہ کار. آپ کا بہت شکریہ. جی سب سے پہلے لیفٹیننٹ جنرل امجد شعیب صاحب آپ کی طرف آ جاؤں. سر میرا سوال یہ ہے کہ ایک آزاد خود مختار ملک ہے ایران، اور جس طریقے سے اس کے ایک آرمی چیف کو آپ نے شہید کیا، تمام بین الاقوامی جو رولز ہیں ان کو وائلیٹ کرتے ہوئے، ان کو ایک طرف ہٹاتے ہوئے آپ نے درندگی کا مظاہرہ کیا ہے. اس کے بعد ریئیکشنز پہ آپ کہتے ہیں کہ ہم 52 آپ کے مقامات کو اسٹرائک کریں گے اور وہ ہتھیار نکالیں گے جو ہم نے کھربوں روپے میں بنائے. کیا کہیں گے سر یہ جو ایٹیچیوڈ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے یہ جو سلیمانی صاحب کے اوپر جو حملہ کیا گیا، قاسم سلیمانی کے اوپر جو حملہ ہوا، یہ غیر قانونی اور ایک مجرمانہ فعل تھا، اور اس مجرمانہ فعل کی مذمت بھی کی جانی چاہیے. اور اس کے بعد یہ بھی حقیقت ہے کہ ایران کو حق حاصل ہے کہ وہ اس کے اوپر ریٹیلیٹ کرے اور اس کا بدلہ لے، یا یہ کہ اس کے اوپر کم از کم ایسا اس کا ریئیکشن ہونا چاہیے جو کہ امریکہ کو احساس ہو کہ انہوں نے بہت بڑا غلط کام کیا تھا. لیکن مشکل یہ ہے کہ آپ اگر ہسٹری دیکھیں امریکہ کے کاموں کی، جب اس نے پہلی دفعہ عراق پہ حملہ کیا تو ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن کا الزام لگایا، لیکن وہ جھوٹا تھا. وہ ثابت ہوا کہ ان کے پاس کوئی ایسی اطلاع نہیں تھی. پھر آپ نے دیکھا کہ ان چیزوں کے باوجود 10 لاکھ لوگ مارے، کئی سال وہاں پہ وہ حملہ ان کی افواج رہیں، اور عراق جو تھا وہ تباہ ہو کے رہ گیا. عراق کے وسائل، اس کے کنویں، تیل کے کنویں جلائے گئے، پھر بعد میں تیل وہاں سے لیتے رہے، ان کے بینکوں سے ان کا سونا لوٹ کے لے گئے. یعنی ایسے مجرمانہ کام کیے، اور وار کرائمز کی تو انتہا ہے. آپ کو یاد ہی ہوگا کہ وہاں پہ قیدیوں کے ساتھ کیا کیا یہ سلوک کرتے رہے. لیکن کیا دنیا میں کسی نے ان کے خلاف کوئی لفظ بولا، کوئی آواز اٹھی، یا دنیا میں کہیں اکاؤنٹیبلٹی تھی ان کی یا ان کے ٹروپس کی؟ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس نے کہا کہ جناب آپ کے لوگ ہیومن رائٹس وائلیشن کے مرتکب ہوئے ہیں، ہم تحقیق کرنا چاہتے ہیں. اور ٹرمپ صاحب نے ان کو کہا کہ آپ امریکہ میں داخل نہیں ہو سکتے. یہ کوئی اور ملک دنیا کا کر سکتا تھا؟ چنانچہ یہ بھی جو انہوں نے غیر قانونی کام کیا ہے، اس کی بنیادی سوچ یہی ہے کہ امریکہ ایک سپر پاور ہے، وہ سیاہ و سفید کا مالک ہے، وہ غلط کام کرے، غیر اخلاقی کام کرے، جھوٹ بول کے کرے، اس کو امیونٹی ہے، وہ کر کے تو اس سے بری ذمہ ہو سکتا ہے، اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. سو یہ وہ سوچ ہے جس کے تحت وہ کام کرتے ہیں، اور انہوں نے یہ کام کیا. اب دیکھنے کی بات یہ ہے کہ ایران کہتا ہے کہ ہم بدلہ لیں گے. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی، ایران نے کہا کہ ہم نے 37 ٹارگٹ جو ہیں وہ سلیکٹ کیے ہیں. تو انہوں نے کہا جی ہمارے پاس 52 ہیں.
مسئلہ کہنے کا مطلب کہنے کا یہ ہے کہ امریکہ کے پاس ریسورسز بہت زیادہ ہیں، ٹیکنالوجی بڑی سپیریئر ہے، سپر پاور ہے، کوئی اس کو چیلنج کرنے کو تیار نہیں. ان کے اس قدم کی جو کچھ انہوں نے قاسم سلیمانی کا کیا دنیا میں رشیا، چائنا یا کسی اور ملک نے اس کو کنڈیم کیا؟ کسی نے کنڈیم نہیں کیا، بلکہ ایران نے مشاورت کی تو ایران کو کہا کہ ہمیں صبر اور تحمل کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے، صبر اور تحمل سے کام لینا چاہیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آج بھی امریکہ کو چیلنج کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں، ملٹریلی کوئی چیلنج نہیں کرنا چاہتا. تو کیا ایران کو کرنا چاہیے اس کو ملٹریلی چیلنج؟ بہت غلط کام کیا امریکہ نے. ایرانیہ کا حق بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن کیا یہ بات ختم ہو جائے گی کہ اگر ایران ایک عمل کرتا ہے، جا کے اس کا بدلہ لیتا ہے؟ مثال کے طور پہ ایران عراق کے اندر یا کسی اور جگہ امریکہ کے ایک بیس کے اوپر اٹیک کر دیتا ہے، میزائل مارتا ہے یا اس کے ڈرونز جاتے ہیں تو وہاں پہ لوگ مارے جاتے ہیں، تو بات وہاں تو رکے گی نہیں. یہ تو اس کے بعد امریکہ پھر وہ آ کے ایران کی مین لینڈ کے اوپر حملہ کریں گے. ایران کسی اور جگہ جا کے کر رہا ہے، پراکسیز کے ذریعے شاید کام کرے، لیکن ایران کے اوپر جو حملہ آئے گا وہ مین لینڈ پہ آئے گا. تو ایران جو ہے وہ کیا متحمل ہو سکتا ہے اتنی تباہی کا کہ وہاں پہ کل ان کے ریسورسز اتنے نہ ہوں کہ وہ امریکہ کے حملے سنبھال سکیں؟ اس میں رسک بہت انوالوڈ ہے. تبھی خطے کے ملک جو ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ افغانستان پہلے ہی ڈیسٹیبلائزڈ ہے، اگر ایران کا بھی حال برا ہو گیا تو یہ پورا ریجن جو ہے یہ اس کا خمیازہ بھگتے گا، جس میں ترکی بھی شامل ہے، رشیا بھی شامل ہے، چائنا بھی اور پاکستان بھی. ٹھیک ہے. تو ریجنل سوچ جو ہے اس کو اگنور نہیں کرنا چاہیے، اور ایرانیوں کو ایموشنل ریئیکشن کی بجائے میرا خیال ہے وقت دینا چاہیے اور سوجھ بوجھ کے ساتھ آگے بڑھنا چاہیے. ٹھیک ہے، میں آتا ہوں جناب شاہ صاحبہ کی طرف. نفیسہ شاہ صاحبہ، کیا ایران خاموش ہو جائے؟ اور اگر ایران خاموش ہوتا ہے تو اس کی کیا وہ رہ جائے گی آئندہ کہ اس کے آرمی چیف کو امریکہ نے مار دیا، کل کسی بھی بنیاد پر وہ کوئی اور حملہ بھی کر سکتا ہے؟ ماضی کی تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے عراق، لیبیا، مصر، 9/11، افغانستان، کیا کہیں گی؟ بہت شکریہ جی. آپ جب امجد شعیب صاحب بات کر رہے تھے تو میں بھی یہی بات سوچ رہی تھی کہ ایسا انہوں نے پریسیڈنٹ سیٹ کیا ہے. یونیلیٹرل ایکشن تو امریکہ پہلے بھی کرتی رہی ہے، لیکن کوئی نہ کوئی انٹرنیشنل انسٹرومنٹ یا کوئی جواز بنایا ہے انہوں نے. اس وقت بھی آف کورس ان کو جواز تو تھا، کیونکہ اگر یہ پاپولر سولجر تھا اس خطے کا یا ایران کا جو ایک اے سیمیٹرک وارفیئر میں وہاں میں سمجھتی ہوں اینٹی امپیریل فائٹس کر رہا تھا، اور خطے میں بالخصوص مشرق وسطیٰ میں، مڈل ایسٹ میں انہوں نے امن بحال کرایا. ایسے کئی ملیٹنٹ فورسز تھے جن کا انہوں نے مقابلہ کیا، اور وہ اپنے علاقے کا ہیرو تھا. آپ نے دیکھا کہ جتنی فوٹیج ہم نے دیکھی ہے کہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ نکلے ہیں اس کی فیونرل کے لیے، لیکن امریکہ نے بہرحال کہیں نہ کہیں اس کو ٹیررسٹ کا خطاب دے کر، اور پھر یہ جو یونیلیٹرل ایکشن کیا ہے، اور وہ آف کورس ہی واز اے فارمل، ان کا مین چیف تو نہیں تھا، لیکن ایک ان کے ریولیوشنری گارڈز کے ایک یونٹ جس کا القدس نام ہے اس کا وہ ہیڈ تھا. تو اگر ان کو اس طریقے سے اسٹرائک کر سکتے ہیں تو یہ پریسیڈنٹ تو ہے، تو اب تو کہیں اور بھی کر سکتے ہیں. اور میں سمجھتی ہوں کہ ہر کوئی یہ سوچتا ہوگا کہ یہ چیز تو بہت ہی ڈینجرس ہے، اور اس کو خود امریکہ نے تنقید کا نشانہ بنایا. امریکہ کی کانگریس مین اینڈ کانگریس ویمن کئی ساروں نے اور جنرلی لوگوں نے اس کو کافی کنڈیم تو کیا ہے. لیکن جیسے یہ بات پہلے بھی کہی گئی کہ کیونکہ اب گلوبل پولیس مین ہے امریکہ، اور وہ اس کو ایک جنرل امیونٹی ہے، وہ جو بھی ایکشن کرے اس کو بہت کم، جیسے یہ ویپنز آف میس ڈسٹرکشن والا جو ایشو ہوا، اور بالکل وہ غلط تھا اور اس کے اوپر بہت سارے ڈیبیٹ چلے، لیکن اس کے اوپر کچھ نہیں ہے. تو انڈر دا سرکمسٹانسز میں سمجھتی ہوں کہ آپ اپنا چادر اتنی پھیلا سکتے ہیں جتنا آپ کا یو کٹ یور کلاتھ اکارڈنگ ٹو یور جو آپ کے پاس اسپیس ہے. تو ہمیں اپنی ریالٹیز دیکھ کر، یہاں بھی ہوا یہ اسامہ بن لادن والا جو واقعہ ہوا پاکستان میں، ڈرون اٹیکس ہوئے، کیا ہماری سوورنٹی چیلنج نہیں ہوئی؟ انفارچونیٹلی جنرل مشرف کے ٹائم پر یہ رومرز ہیں
کہ کئی سارے ہماری نیشنل اور سوورنٹی کمپرومائز کی گئی. یہ تو حکومت کی مرضی سے ہوا نا ڈاکٹر صاحبہ. ڈرون اٹیک تو حکومتوں کی مرضی سے ہوتے رہے. اسامہ بن لادن والا کیا تھا؟ تو دیکھیں ہمیں لیکن ریئلسٹکلی ہر ملک کو اپنا اول تو امن کا پہلے تو امن امان کی صورتحال، اپنے لوگوں کا تحفظ. آف کورس سوورنٹی از اے گریٹ ایشو، اور اس کو آپ اگر لڑ سکتے ہیں لڑیں. اگر آپ کی ایکول اس وقت روس بھی ڈائریکٹلی امریکہ سے جو ان کی پراکسی وارز ہیں وہ ہمارے ہی میدانوں میں لڑی جا رہی ہیں. تو آئی تھنک ریئلسٹکلی اسپیکنگ ہر کنٹری کی اپنی آف کورس ایک پالیسی ہوتی ہے، اور اس طریقے سے بالکل حق تو بنتا ہے ان کا کہ اس کو ریٹیلیٹ کریں. لیکن جو ریپرکشنز ہیں اور کتنے ان کے نقصانات ہوں گے، کیا ہوگا، یہ ساری چیزیں خود ایران کو دیکھنا ہوگی. میں کاکڑ صاحب کی طرف آتا ہوں. کاکڑ صاحب، ایک طرف تو ضرور دیکھا جا رہا ہے، یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب امریکہ سپر پاور ہے، طاقتور ہے، دس اینڈ دیٹ، ماضی میں یہ ہوا فلاں ہوا، جس کی چاہتا ہے چادر اتار دیتا ہے، عزت اتار دیتا ہے. کوئی بھی ایشو اٹھا کے، چاہے عراق ہو، لیبیا ہو، مصر ہو، افغانستان ہو، کسی جگہ پہ بھی ہو، سب موجود ہے اور کوئی اس کے خلاف کارروائی نہیں کرتا ہے. لیکن ایسا لگتا نہیں ہے کہ ایران چپ رہے گا، کیونکہ بہت بڑا یہ نقصان ہے، اور یہ اس کی نہ صرف قومی غیرت ہے بلکہ سیکیورٹی کا بھی میٹرز ہے، ورنہ اس کی سروائیول زیرو ہے. ایسی صورتحال میں امریکہ کو کتنا نقصان ہو سکتا ہے اگر ایران اپنے جو اتحادی ہیں، جو لوگ ہیں، ان کے ساتھ ریٹیلیٹ کرے؟ میں ابھی پاکستان پہ نہیں آ رہا، میں امریکہ کو کتنا نقصان پہنچ سکتا ہے اس چیز سے؟ کیونکہ امریکہ میں اسلحہ ضرور ہے لیکن ان کے اندر غیرت اور ان کے اندر جذبہ نہیں ہے. کیا کہیں گے سر؟ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. دیکھیں، پرابلم یہی آ رہی ہے کہ ہمیں یہ انڈرسٹینڈ کرنا ہوگا کہ امریکن ہیومن کیجولٹیز جو ہے نا، وہ ٹریڈیشنلی ہم ابھی تک شاید ویتنام وار سنڈروم سے گزر رہے ہیں، اور وہ باڈی بیگ سے ہم سمجھتے تھے کہ امریکن پرسیپشن جو ہے اور امریکن تھنکنگ جو ہے اس پہ امپیکٹ آتا ہے. اب جوں ٹیکنالوجی ایڈوانس ہو رہی ہے، ان کی ہیومن کیجولٹیز بہت کم ہوتی جا رہی ہیں. اور ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ ود ان یو ایس جو بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہ میکسیکو کے بارڈر سے اور دوسری طرف سے آئے ہیں. آپ کے علم میں ہوگا یقیناً کہ جب عراق وار میں انہوں نے پہلی مرتبہ یہ 2003 میں انیشیٹ کی تھی، تو بہت سارے جن کو یہ ایلینز کہتے تھے ان کو گرین کارڈز انہوں نے ایشو کیے، اور انفیکٹ وہ امریکن سٹیزنز بھی نہیں تھے جن کو انہوں نے محاذ جنگ پہ بھیجا، اور بہت سارے بیچارے تو کفنز ان کے واپس آئے اور اس کے ساتھ ان کو گرین کارڈ بھی ان کے ایڈریسز میں بھیجے ہیں. تو ہمیں امریکن ریالٹی کو جو ہے نا ایک براڈر کانٹیکسٹ میں دیکھنا ہوگا، اور جس طرح کی وہ اکنامک اور ملٹری مائٹ ہے انپریسیڈنٹڈ ان ہیومن ہسٹری، ان کا جو کاسٹ آف وار ہے، اور اس کے نسبت ایک مڈ سائز کنٹری یا چھوٹی مملکت ایران کی صورت میں ہو یا کوئی بھی اور مملکت ہو، اس کا کمپیریزن بڑا مشکل ہوگا. میں دوبارہ نفیسہ شاہ صاحبہ کو اور جنرل امجد شعیب صاحب نے جو کچھ کہا ہے اس کو سم اپ کر کے یقیناً یہ کہوں گا کہ قومی حمیت، غیرت، ایرانین ایک 2000 سال کی پیکاک ڈینسٹی کے تحت ایک سویلائزیشن ہے، ایک قوم ہے، رہی ہے. سو از دا کیس ود دا عراقیز. عراقیوں کی بھی بیبیلون سویلائزیشن، فرسٹ ورڈ جو نکلا ہے، پہلا لفظ جو نکلا ہے وہ میسوپوٹیمیا عراق سے نکلا ہے. ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ اس جگہ جہاں سلیمانی صاحب کو انہوں نے اٹیک کیا، یہاں پر آج سے 17 سال پہلے ایک حکومت کو تبدیل، رجیم چینج بھی انپریسیڈنٹڈ تھا تھرو ملٹری مائٹ. چاہے وہ ڈکٹیٹرشپ تھی، ڈکٹیٹرشپ پورے اس ریجن میں موجود ہے انکلوڈنگ ایران، اس کو تھرو ملٹری مائٹ چینج کیا گیا. اور پال برامر جو اس وقت کے وائس رائے تھے یونائٹڈ اسٹیٹس کے عراق میں، ود اسٹروک آف پین انہوں نے ان کی نیشنل آرمی کو ختم کر دیا تھا.
اب یہ سارے یونیلیٹرل ایکشنز تھے، اس میں ماں سوائے ٹونی بلیئر کے اور کوئی چو کا مربع 2 4 5 ملک انہوں نے اکٹھے کر لیے تھے، بٹ اٹ واز ان اے سینس آل اے یونیلیٹرل ایکشن. اس یونیلیٹرل ایکشن کی جب ایکسیپٹیبلٹی پوری ریجن نے کی ہے، اب وہ ہانٹ کر رہی ہے. اس کے نقصان ایران بھی اٹھا رہا ہے، شاید اس کے نقصانات دوسرے بھی اٹھا رہے ہیں، اور اتنی زیادہ کمپلیکس ہو گئی ہے سچویشن کہ اس میں اتنے اسٹریٹ فارورڈ آنسرز نہیں ہیں. مجھے آج فارن منسٹر صاحب نے فلور آف دا ہاؤس ایک بات کہی، اینڈ آئی ایم ریئلی پلیزڈ کہ انہوں نے ایرانین فارن منسٹر کو یہ کہا کہ ہم آپ کے درد کو بھی سمجھتے ہیں، آپ کی کیفیت کو بھی سمجھتے ہیں، سٹل ہماری آپ کے ساتھ درخواست یہ ہوگی کہ ڈی اسکلیشن کی طرف جائیں، اور جو ٹریڈیشنل ایرانین وزڈم ہے، پروڈنس ہے، اس کا ضرور استعمال کریں. اگر خدا نخواستہ یہ آؤٹ رائٹ ملٹری کانفلکٹ کی طرف جاتا ہے تو ڈاکٹر صاحب یہ ایرانیوں کے لیے، یہ مڈل ایسٹ کے لیے، پورے خطے کے لیے اتنا زیادہ ہیومن کاسٹ اس کا ہے جس کی شاید ہمیں اس وقت اس پروگرام میں بیٹھ کے اندازہ لگانا بھی مشکل ہوگا، اور اس کا جو اسپل اوور ایفیکٹ ہوگا ٹھیک ہے اس سر، میں ٹھیک ہے، اس آگ میں کون کون آئے گا یہ تو وقت ہی پھر بتائے گا. ٹھیک ہے سر. میں ذرا اچکزئی صاحب کی طرف جاتا ہوں، لیکن آپ کے بات کو ذرا سا آگے بڑھاتے ہوئے کہ آپ یہ تو کہہ رہے ہیں کہ ایران ریئیکٹ کرے گا تو یہ ہوگا، لیکن آپ یہ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ جس طریقے سے آگے بڑھتے جا رہا ہے، اب اس کی یہ پوزیشن آ گئی ہے کہ کسی آزاد اور خود مختار ملک کے، میں اس کو چیف ہی کہتا ہوں کیونکہ اس کی بڑا رسپیکٹ اور مقام تھا، اور اس نے بڑا کام کیا تھا اور اس کو شہید کیا گیا، اور لاکھوں کا مجمع ہے جو کھڑا ہے، نہ صرف وہاں پاکستان، دنیا بھر میں، خود امریکہ میں اس کے خلاف احتجاج شروع ہو گئے. تو ہم ایک طرف تو دیکھ رہے ہیں کہ جی اگر ریئیکٹ کرے گا تو بہت خون خرابہ ہوگا، بڑا تباہ ہوگا. ارے بھائی، کل اس نے اگر کسی اور ملک کے چیف کو مار دیا، صدر کو مار دیا، وہ سمجھتا ہے کہ میں جو چاہوں کروں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دنیا اس کے ظلم کا نشانہ بنے گی. جی اچکزئی صاحب، آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ امریکہ کی پالیسیاں اس پورے خطے کے لیے ایک ایسا پیغام لانے والی ہیں کہ شاید اس کے نتائج ہم سمو نہ سکے، اور شاید اگر خدا نخواستہ جو ہم پریڈکٹ کر رہے ہیں یا خوف ہے ہمیں، اس کے نتیجے میں خطے کے تمام ممالک بہت متاثر ہوں گے، اور پاکستان بالخصوص متاثر ہوگا. اگر آج امریکہ کا مقابلہ کوئی ملک کرنے کی پوزیشن میں ہے، وہ بھی ایران ہے. ان کی پراکسی، ان کی گرے ایریاز، ان کی جو ریزسٹنس کی ایک ہسٹری ہے، تو آج بھی اگر کوئی ملک مشکل ٹائم دے سکتا ہے امریکہ کو، تو ایران دے سکتا ہے. اور امریکہ نے اگر اس پریزیڈنسی میں نہیں، نیکسٹ پریزیڈنسی میں کچھ نہ کچھ ایران کے خلاف کرنا ہے، وہ رجیم کولیپس ہو سکتا ہے، وہ رجیم چینج ہو سکتا ہے، یا وہ ایران کو آئسولیٹ کر کے سیریا کی طرح وہاں پہ بھی کچھ کروا سکتا ہے. تو یہ شو ڈاؤن ہونا ہے. اب یہ 2 مہینے بعد ہونا ہے، نیکسٹ جو پریزیڈنٹ آئے گا امریکہ میں اس کے بعد ہونا ہے. اس میں کوئی میرے خیال میں دو رائے نہیں ہو سکتی. ایک ایران ہی رہ گیا جو امریکہ کی جو کمپلیکس ہے ملٹری، جو ان کی اسٹیبلشمنٹ ہے، ان کے سامنے کھڑا ہو سکتا ہے، اور یہ مسلمان دنیا میں صرف ایران ہے. باقی کوئی نہ کھڑے ہو سکتے ہیں، اور اگر ہو سکتے ہیں تو وہ یعنی کمپرومائز بھی کرتے ہیں. ترکی کی مثال ہمارے سامنے ہے. تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اب ہمارے لیے چوائسز بہت کم رہ گئے ہیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے. اگر خدا نخواستہ ایران کائنیٹک ریئل میں یعنی فوجی اور حربی اعتبار سے ریئیکٹ کرتا ہے، تو بھی اس ہمارے ہمسائے یعنی جو انڈین اوشن ہے یا عربین سی ہے، جو ہماری سمندری علاقے، وہاں پہ امریکہ بلاکیٹ کر سکتا ہے، بہت سے اور بھی اقدامات کر سکتا ہے، اور آگے بھی بڑھ کے ایران پہ یا ایران کی جو بھی علاقے ہیں ان کو ٹارگٹ کیا جا سکتا ہے. تو اسی طرح اگر خود امریکہ واقعی یہ اسکیلیٹ اور کرنا چاہتا ہے تو اور بھی ہمارے لیے مشکل ہوگا. ماضی میں ہم کبھی بھی امریکہ کو ریزسٹ نہیں کر سکے. آج بھی ہم اگر وہ ہمارے فضائی حدود کو زبردستی استعمال کرنا چاہے گا تو بھی ہمارے لیے مشکل ہے کہ اس کو ہم شوٹ ڈاؤن کریں. تو اب آنے والے دن واقعی ایک وہ انگلش میں جو کہتے ہیں بٹوین دا راک اینڈ دا ہارڈ پلیس پوزیشن نہ صرف ہم ہیں بلکہ پورا خطہ ہے. ٹھیک ہے، بڑی بات کر دی آپ نے. میں ایک بریک پہ جاؤں گا، چھوٹے سے بریک پہ واپس آتا ہوں.
वेलकम बैक जी। जनरल अमजद, शुएब साहब आपकी तरफ आता हूँ एक सवाल लेकर कि अभी हालिया हमने देखा कि जो समिट हुआ, मलेशियन समिट, उसमें हमने एक मुल्क की एक कॉल पर अपने मुल्क की मफादात को साइड में रख दिया, और माजी में भी हमने देखा है 9/11 का वाक़या आपके सामने है, एक हुक्म के ऊपर हम ढेर भी हो गए हैं और भी बहुत सी बातें हैं। तो सर पोमियो साहब का फ़ोन आया आर्मी चीफ को, आप बहुत बाखबर हमारे गेस्ट हैं, जर्नल हैं, पहले भी आपने बहुत सी अहम अंदर की बात बताई है। तो क्या इन पुरानी चीज़ों को देखते हुए क्या, हालांकि ISPR ने ये बयान दिया है कि जी हम अपनी ज़मीन किसी के लिए इस्तेमाल होने नहीं देंगे, लेकिन सर माजी हमारा बताता है कि अगर अमेरिका ने, जिस तरह अभी हमारे मेहमान ने भी कहा और फ़ोन भी आया है, तो हम कहाँ खड़े होंगे सर? क्या वाकई हम जो कह रहे हैं उस पर हम अमल करेंगे? देखिए, बड़ी सिंपल सी बात है कि दो सिचुएशंस को आप कंपेयर नहीं कर सकते। 9/11 के बाद अमेरिका के साथ हमदर्दियां थी पूरी दुनिया की, और पूरी दुनिया ने अमेरिका की हमायत की। यूनाइटेड नेशन ने उसकी करारदाद पास की और उसके तहत इनको इजाजत मिली, जो कि कानूनी जंग बन गई, जिसमें 48 मुल्कों की कोलिशन ने अफगानिस्तान के ऊपर हमला किया। तो पाकिस्तान के लिए उससे अलग रहना वो बड़ा मुश्किल था, लेकिन पाकिस्तान जो कुछ मुहैया कर चुका या किया उस वक्त हम उसमें से कम कर सकते थे, लेकिन जनरल मुशर्रफ की अपनी लेजिटिमेसी का भी इशू था, जिसकी वजह से वो, मेरा ख्याल है कि एक स्ट्रांग रेजिस्टेंस नहीं दे सकते थे। वो अपने पोजीशन को समझते थे, उन्होंने ये काम किया। आज आपके पास एक डेमोक्रेटिक सिस्टम है जहां एक पार्लियामेंट है, और डिसीजन मेकिंग जो है वो कलेक्टिव है, किसी इंडिविजुअल की नहीं है, बल्कि एक नेशनल विल को प्रोजेक्ट करती है कि आपकी कौम का फैसला क्या है। लिहाजा अगर पार्लियामेंट के जरिए आप किसी प्रेशर को हटाना चाहें या उसको कंट्रोल करना चाहें, रिड्यूस करना चाहें, तो आप कर सकते हैं। सऊदी अरब के प्रेशर को आपने यमन के मामले में, हमारी पिछली पार्लियामेंट ने फैसला किया था और हम यमन में जंग का हिस्सा नहीं बने, बावजूद इसके कि दुबई तक अबू धाबी के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा कि जनाब पाकिस्तान बहुत नुकसान उठाएगा। एक छोटा सा मुल्क जिसका वैसे कोई हैसियत नहीं, लेकिन आप देखिए कि वो भी हमें धमकियां देता रहा। ये हमारी कमजोरियां हैं। अब चीज यह है कि जिन मुल्कों की माशियात आजाद नहीं होती, जो कर्जों पे जीते हैं, जिनको माली प्रॉब्लम्स इस किस्म की हैं कि उनको गुडविल चाहिए अमेरिका जैसे बड़े मुल्कों की, तो उनकी फॉरेन पॉलिसी को भी आजाद रखना बड़ा मुश्किल होता है। आप ये नहीं कर सकते कि बिल्कुल कुल्लियतन आजादी से जो जी चाहे आप फैसले कर लें, क्योंकि आपकी माशियात किसी और के हाथ में है। सो उसका आपने मसर देखा, आप जिसका जिक्र कर रहे थे कि मलेशिया में जो कॉन्फ्रेंस थी कोलालमपुर प्रोसेस, उसमें हम नहीं जा सके। उसके रीजंस हुकूमत कुछ भी बताए, लेकिन डेफिनेटली सऊदी अरेबिया का एक रोल था उसमें। तो ये इश्यूज तो हमारे हैं, लेकिन जहां नेशनल इंटरेस्ट बिल्कुल हमारा बहुत बुरी तरह क्लैश कर रहा है, जैसे यमन के मामले में मैंने कहा, तो सऊदी अरेबिया यही सऊदी अरेबिया था, इसका इन्फ्लुएंस उसी तरह है, लेकिन पाकिस्तान नहीं गया। तो आज भी हम ये रेजिस्ट कर सकते हैं। लेकिन उसके साथ दूसरी जो चीज है, पोम्पियो ने टेलीफोन किया, लेकिन पोम्पियो ने कोई रिक्वेस्ट नहीं की कि हमें पाकिस्तान से हेल्प चाहिए। मैं उसकी वजह बताता हूं, और मेरा नहीं ख्याल कि आपसे कोई हेल्प मांगेगा या कोई आपसे कोई ऐसे कंसेशन मांगेगा जो जिस तरह आपको अफगानिस्तान के वक्त में देनी पड़ी। उसकी दो वजूहात हैं। अफगानिस्तान में अमेरिका ने पूरी तरह एक इन्वेजन की, जहां उसके ग्राउंड ट्रूप्स भी गए और एक मुल्क के ऊपर तकरीबन उन्होंने कब्जा किया। ईरान के मामले में उनकी जो उनकी स्ट्रेटेजी है वो टोटली डिफरेंट है। वो अपने ट्रूप्स कमिट नहीं करना चाहते, ईरान की सरजमीन पे कब्जा नहीं करना चाहते। ये सारी जितनी भी है इस वक्त टसल, ये डिस्ट्रक्शन ओरिएंटेड है, और दर हकीकत ये एक ट्रैप उन्होंने ले किया है। वो बहुत चाहेंगे, इजराइल खासतौर पर बहुत चाहेगा कि ईरान किसी तरह रिएक्ट करे, ताकि उसके बाद फिर खुली छुट्टी और ईरान के ऊपर फिर चढ़ाई कर दी जाए, और ईरान फिर बहाना मिल जाए कि ईरान के न्यूक्लियर एसेट्स को भी तबाह करो, ये करो वो करो, ईरान को फिर एक ही दफा निपटाया जाए। तो ये एक ट्रैप है उस मेरे नुक्ता निगाह से। और इसमें एयर पावर यूज होगी, मिसाइल्स यूज होंगे, और आपके ड्रोन्स यूज होंगे। इसमें ग्राउंड ट्रूप्स यूज नहीं होंगे, क्योंकि आपने सिर्फ डिस्ट्रक्शन करनी है। सो इन हालात में अमेरिका के पास बहुत कुछ करीब करीब है
ایک وقت تھا کہ افغانستان جانے کے لیے پاکستان سے ضرورت تھی. آج افغانستان میں ان کے بیسز سارے موجود ہیں اور وہ بڑے ویل اکوپڈ بیسز ہیں. جو انہوں نے بیسز وہاں بنائے ہوئے, بگرام کا بیس, وہ انہوں نے رشیا اور چائنا کو مد نظر رکھتے ہوئے بنایا ہے. اتنا ویل اکوپڈ ہے. اور وہاں پہ ان کے پاس ڈرونز بھی ہیں, ایئر کرافٹ بھی ہیں, ہیلی کاپٹرز بھی ہیں. پھر آپ دیکھ لیے بحرین, پھر آپ قطر میں آ جائیں, یو اے ای میں آ جائیں, سعودی عربیہ, کویت, تمام ملکوں میں ان کے ٹروپس بھی پڑے ہوئے ہیں, ان کے ویپنز بھی پڑے ہوئے ہیں. سو وہ جو قطر ہے, بحرین ہے, یہ تو سارے 50-60 میل کے فاصلے پہ ہیں ایران بارڈر سے. سو اس کو ضرورت نہیں ہے آج. اور پھر لا کے انہوں نے اسٹریٹ آف ہرمز میں کیوں فون کیا تھا ہرمز کے منہ پہ بحیرہ عرب میں, یس ایک سیکنڈ, بحیرہ عرب میں آتا ہوں ادھر, بحیرہ عرب میں انہوں نے اپنے ایئر کرافٹ کیریئر لا کے کھڑے کیے ہوئے ہیں. سو فائر پاور اتنی زیادہ انہوں نے ایران کے آس پاس رکھی ہے, اور یہ اس لیے انہوں نے کیا ہے کہ سب چیزوں کا خرچہ وہ اربوں سے لے رہے ہیں. وہ اربوں کو یہ بتاتے ہیں کہ جناب ہم تو آپ کے لیے آئے ہیں, خطرہ ہے ورنہ ایران آپ کے تیل کے بزنس کو ختم کرا دے گا, آپ کے جہاز نہیں یہاں سے گزر سکیں گے, یا آپ کے جہازوں کو اڑا دیں گے, ہم آپ کی تحفظ کے لیے. تو یہ پیسے ان سے وصول کر رہے ہیں اور لا کے ٹروپس رکھ دیا انہوں نے. اب چیز یہ ہے کہ پومپیو نے جب یہ اطلاع دی اور یہ کہا, یہاں پہ ٹیلی فون کیا, تو انہوں نے صرف ہمارے ملک میں نہیں کیا, انہوں نے اور بھی ملکوں میں کیا. اور وہ در حقیقت ایک جسٹیفیکیشن دینا چاہ رہے تھے, بتا رہے تھے کہ جناب ہمیں کیا خطرہ تھا. آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے اسٹیٹمنٹ یہ دی تھی کہ اب امریکن لائف جو ہے وہ محفوظ ہو گئی ہیں. سلیمانی کی زندگی میں یہ خطرات تھے کہ ہماری جانیں جانی تھی, یہ دہشت گردی کروا رہے تھے, یہ کرو وہ جو جسٹیفیکیشن کی کیا ضرورت ہے سر, جسٹیفیکیشن ہر طرف کیا ضرورت تھی پاکستان کو جسٹیفیکیشن کی کیا ضرورت تھی سر. امریکہ جسٹیفیکیشن یہاں پہ میں بتا رہا ہوں نا کہ یہ امریکہ نے دی. آج آپ اس خطے میں امن لانے کے لیے امریکہ کے ساتھ پارٹنرز ہیں. اس خطے میں امن لانے کے لیے طالبان کے اوپر رشیا کا بہت انفلوئنس ہے, چائنا کا بہت ہے, لیکن امریکہ رشیا یا چائنا کو مجبور نہیں کر سکتا کہ وہ اس کی مدد کریں. ایک پاکستان واحد ملک ہے جو یہاں پہ اس خطے میں آج امریکہ کے لیے کچھ کر سکتا ہے. لہذا پاکستان کو کسی نہ کسی طرف آن بورڈ رکھنا ان کے لیے ضروری تھا, لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ پاکستان سے ان کو امداد کی ضرورت ہو, کیونکہ بڑا واضح ہے آج ان کے ایسے اتنے زیادہ ہیں یہاں پہ کہ پاکستان کی کیا ضرورت ان کو. ٹھیک ہے, بالکل صحیح کہا آپ نے. اور ہمارا بھی یہ سوال ہے کہ امریکہ جو ہر جگہ جو چاہے کرے, اس کو پاکستان کو جسٹیفیکیشن دینے کا ایسا موقع کیسے آ گیا سر؟ بہرحال اگر آ گیا ہے تو بہت بڑی بات ہے. میں آتا ہوں جناب ڈاکٹر نفیسہ شاہ صاحبہ کے, بڑا اچھا پوائنٹ ریز کیا ہے جناب امجد صاحب نے کہ جب یہ یمن کا واقعہ ہوا تھا تو اس وقت کی حکومت نے پارلیمنٹ کی طرف رخ کیا تھا اور پارلیمنٹ سے رائے لی تھی, اور پورا پارلیمنٹ سے رائے لے کر وہ حکومت آگے بڑھی تھی. آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ پارلیمنٹ کی کوئی حیثیت نہیں ہے, نہ اس اہم ایشو کے اوپر پارلیمنٹ کے اوپر باضابطہ ایک ڈیبیٹ اور ایک رائے لینے کے لیے حکومت جا رہی ہے, بلکہ ان کے صرف وزیر اعظم خارجہ لیول پر فون, وہی جو گھر میں بیٹھ کے وہ فون کرتے ہیں وہی نظر آ رہا ہے. کیا کہیں گی؟ جی, آج وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب کو بہت اپنی مصروفیات, کیونکہ وہ سجادہ نشین بھی ہیں اور کئی دنوں سے اپنے عرس سیلیبریشنز میں وہ تھے, تو وہاں کی مصروفیت سے ابھی تھوڑا سا ٹائم نکال کے 1 گھنٹہ آئے سینٹ میں بات کی, 1-1.5 گھنٹہ آئے نیشنل اسمبلی میں بات کی, اور خوب سنا کے 342 ممبرز آف دا نیشنل اسمبلی اور 100 ممبرز جو سینٹ کے ہیں ان کو سنا کے چل دیے. مطلب یہ بھی ان کو گوارا نہیں کہ آپ آ کے تقریریں کر کے چلے جاتے ہیں, تو آپ پھر کچھ پارلیمنٹری لیڈرز کی بات سنیں, کچھ بیک بینچرز کی بات سنیں. ہو سکتا ہے 4 الفاظ وہاں سے ایسے آئیں جو حکومت کو مدد دے, لیکن انفارچونیٹلی حکومت جو ہے وہ غائب ہے, اور ان کی وزیر جو ہیں وہ تو تھپڑوں میں آج کل تھپڑوں کی سیاست کر رہے ہیں, کوئی کسی کو تھپڑ مار رہا ہے, کوئی کسی کو تھپڑ مار رہا ہے, اور وزیر اعظم ربن کٹنگ میں ہے. انہوں نے اپنی حکومت کو ٹویٹستان, اس ملک کو ٹویٹستان بنا دیا ہے. دن میں 50 ٹویٹس وہ کرتے ہیں. بالکل آپ انڈیا کے اوپر وہاں جو ایک بہت ہی اگریسو وائلنٹ
ریاستی دہشت گردی چل رہی ہے عوام کے لیے، بالکل اس کو آپ ایکسپوز کریں، لیکن وہ وزیر اعظم کا کام نہیں ہے. ان کی ایک پوری ٹیم ہونی چاہیے. وزیر خارجہ کے انڈر کچھ آپ کے بے شک کچھ اکاؤنٹس جو بھی ہیں وہ بھی غلط ٹویٹ کر دیتے ہیں، الٹی سیدھی ویڈیوز لگا کے، تو آپ لیکن اس اہم ایشو پر انہوں نے ایک لفظ بھی نہیں بولا، ایک لفظ جو انہوں نے بولا، ایک لفظ. تو یہ بہت افسوسناک ہے کہ وزیر اعظم غائب، ان کے وزیر جو ہیں وہ شادیوں میں جا کر اور نورہ کشتی شروع کر دیتے ہیں، پھر اس کو بڑے اچھے طریقے سے ڈیفینڈ بھی کرتے ہیں ٹی وی میں. یہ حکومت جو ہے، یہ میں کیا کہوں، یہ کس قسم کے لوگ ہیں اس میں. مطلب میں تو نان پارلیمنٹری لینگویج ٹاک شوز میں بھی نہیں کرتی، لیکن یہ آنیسٹلی اسپیکنگ انہوں نے، اور پھر پریشان ہوتے ہیں کہ بھئی کیوں آرمی چیف کو ڈائریکٹ فون ہوا، آپ کیوں نہیں تھے، آپ موجود کیوں نہیں تھے، آپ اویلیبل کیوں نہیں تھے، آپ اپنا اسپیس کیوں نہیں استعمال کر کے. کشمیر میں آپ نے کون سے ڈپلومیٹک ایک تقریر آپ نے کر لی، اس کے بعد کشمیر غائب، آپ غائب. تو ایسے تو فارن پالیسی نہیں چلتی. ہمیں ایک اگریسو دیکھنا چاہیے، اگریسو بٹ ویری پازیٹیو اوفینسو فارن پالیسی ہونی چاہیے، جو شہید ذوالفقار علی بھٹو نے اس ملک کو ایک خاکہ دیا تھا اس کا. اس قسم کی فارن پالیسی ہونی چاہیے. تو پھر سویلین اور سول سپریمیسی اور پارلیمنٹ کی، اور دیکھیں پارلیمنٹ کو تو انہوں نے کیا حشر کیا ہوا ہے پارلیمنٹ کا. تو آج آپ نے دیکھا ہوگا اتنے اہم ایشو کے اوپر کوئی ڈیبیٹ نہیں ہوا، اور وزیر خارجہ نے کوئی بات بھی نہیں سنی کسی بھی ممبر کی. ٹھیک ہے، میں آتا ہوں جناب سینیٹر انوار الحق کاکڑ صاحب کی طرف. کاکڑ صاحب، ایک تو پومیو صاحب کا فون آیا اس اہم مسئلے پر، اور اس پر ظاہر ہے بہت سارے لوگوں کا سوال یہ ہے کہ اس ملک میں وزیر اعظم موجود تھے اور وزیر اعظم کو ٹوٹلی آؤٹ کیا گیا. اس کا مطلب یہی ہے کہ جس طرح کہا جاتا ہے، امریکہ بھی سمجھتا ہے کہ پاکستان میں آج بھی پاور کا منبع جو ہے وہ آرمی چیف ہے، اور وزیر اعظم ایک ڈمی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں. لیکن ایک اور بات جو میں یہ سوال رکھنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے، جہاں پارلیمنٹ کی بات آئی کہ پارلیمنٹ کی بالادستی اور پارلیمنٹ سے رائے لینا وہ دیکھنے کو نہیں آیا، ایک تقریر ہوئی اور فرار ہو گئے. کیا یہ بہتر نہیں تھا سر کہ ترکی کے اردگان کی طرح پاکستان کا وزیر اعظم عمران خان بھی کچھ بھی ہو، اخلاقی طور پر کہہ لیں ایک برادرانہ مسلم ہے، ایک ظالمانہ اقدام ہوا ہے، کم از کم ایران کے صدر کو فون کر کے مذمت ہی کر دیتے، چلیں مذمت نہیں کرتے، خیریت ہی لے لیتے، لیکن پاکستان کے پرائم منسٹر جو ہیں مکمل طور پر خاموش ہیں، نہ ان کی ٹویٹ چل رہی ہے نہ ان کا ٹاٹ چل رہا ہے. کیا کہیں گے سر؟ ڈاکٹر صاحب، پہلے تو میں اس تاثر کو قطعی طور پر رد کرتا ہوں. یہ یاد رکھیے گا کہ سیکرٹری پومپیو جو ہیں وہ فارن منسٹر کے سطح کے شخصیت ہیں امریکہ کے. پریزیڈنٹ ٹرمپ نے آرمی چیف کو کال نہیں کی. اگر پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ایکویولنٹ یہاں پہ پرائم منسٹر پاکستان ہے، اگر ہم خود اس عادت میں پڑ جائیں اور اپنے پرائم منسٹر کو، چاہے وہ پاکستان کے اس وقت وہ وزیر اعظم ہیں، بھول جائیں اس کو کہ اس وقت وہ عمران خان صاحب. نفیسہ، وڈ یو الاؤ می، میں آپ کی، اگر آپ میں نے سوال پوچھا ہے، دس از اے ڈیبیٹ، دس از اے ڈیبیٹ، آئی کین آسک اے کوسچن. شور آپ شور اٹ از اے ڈسکشن اور اے ڈیبیٹ، واٹ ایور یو کال اٹ. میں رسپونڈ کرتا ہوں، پہلے تو ان کے جواب کو، پھر ان کے سوال کو، پھر آپ کی طرف بھی آ جاتا ہوں. پہلے تو یہ تقابل کرنا بدنیتی پہ مبنی ہوگا کہ اگر ہم اس طرح کا تاثر کریٹ کریں، جو ہمارے ہاں ایک انٹرنل ڈیبیٹ چل رہی ہے، اور اس کو ہم ایک سینسٹیو فارن پالیسی کے ایشو کے ساتھ لنک کریں. انہوں نے کیوں آرمی چیف کو کیا ہے، میری اپنی اسپیکولیشن ہے، آئی ایم ناٹ پریوی ٹو دا انفارمیشن. میری اسپیکولیشن یہ ہے کہ وہ ریشنلائز کر رہے تھے اپنے ایکشن کو، جو کچھ انہوں نے عراق میں کیا ہے، اور ان کے پرٹیکولرلی سیکیورٹی کانٹیکسٹ تھا، اور اس سیکیورٹی کانٹیکسٹ میں یہاں پہ ان کے ذہنوں میں ہو سکتا ہے، میرا گمان ہے، میں نے آپ کو کہا نا کہ مجھے انفارمیشن نہیں ہے، کہ ایسی شخصیت سے بات کی جائے جو یہاں پہ سیکیورٹی ڈاکٹرائن سے اکوپڈ ہو اور وہ اس کے کانسیکوینسز کو اپریشیٹ کرتا ہو. ذرا چانچک زئی صاحب کوئی پوائنٹ آف ویو لینا ہے، ایک چھوٹا سا بریک.
ویلکم بیک. جی جان چکزئی صاحب کیا کہیں گے؟ حکومت وزیر اعظم خاموش ہیں، اہم برادر مسلم ملک ہے، بہت بڑا سانحہ ہوا ہے، پارلیمنٹ زیرو ہے، فیصلے آ چکے ہیں، کیا کہیں گے؟ میرے خیال میں جو تنقید اس وقت وزیر خارجہ پہ کئی حلقوں نے کی ہے اس میں کہیں یعنی سچائی بھی ہے. وزیر خارجہ پہ یہی تنقید ماضی میں بھی ہوئی ہے کہ وہ سلو ہیں، ریئیکٹ کرتے ہیں، کرائسس کے پیچھے رہتے ہیں اور زیادہ ٹیلی فون ڈپلومیسی پہ ان کا انحصار ہوتا ہے، چاہے وہ کشمیر میں آرٹیکل 370 والا واقعہ ہو یا اب ایران کے ساتھ امریکہ کا جو کرائسس ہے جو ڈائریکٹلی ہمیں یعنی تھریٹ کرتا ہے. اس حوالے سے یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ فارن آفس جو ہے وہ سلو ریئیکٹ کر رہا ہے. ہمیں پاس ایک چھوٹی سی ونڈو ہے کہ ہم ڈی اسکیلیشن کے لیے ہم دنیا کے جو ممالک کا ایران پہ اثر ہے ان کے پاس جائیں اور جن کا امریکہ پہ اثر ہے ان کے پاس جائیں، جس میں سعودی عرب ہے، دوسری طرف چائنا ہے اور ماسکو ہے. لیکن ابھی تک ہم نہیں سمجھ پا رہے ہیں کہ یہ ونڈو کتنی کم وقت کے لیے اور یہ ختم ہو رہی ہے، پھر جنگ میں ہمارے پاس چوائسز کیا رہ جائیں گے. تو یہ ایک ایکٹیو فارن آفس اور فارن منسٹر کا کام ہے. آج جب بھی میں نے تقریر سنی اس میں بھی کوئی خاص یعنی باتیں نہیں تھی. آرمی چیف کی طرف سے یا ایس پی آر کی طرف سے جو بیان آیا نیوٹرلٹی کا وہ یقیناً ریاست پاکستان کا ہے، جس میں انپٹ آنا چاہیے تھا ہمارے فارن آفس کا اور پارلیمنٹ کا. ہم سب کو معلوم ہے کہ سیاسی پارٹیاں فارن افیئرس کو، اسٹریٹجک ایشوز کو کوئی زیادہ اہمیت نہیں دیتی. ان کے پاس بہت کم اچھے لوگ ہیں، نفیسہ صاحبہ، کاکڑ صاحب اچھے لوگ ہیں لیکن ان کی نہیں سنی جاتی، نہ ان کے پاس کوئی ایسی ٹیم ہوتی ہے. وہ زیادہ سے زیادہ وکلاء سے تو مشورہ کرتے ہیں قانونی چیزوں میں لیکن جو ایکسپرٹس ہیں وہ نہیں کرتے، لہٰذا زیادہ سے زیادہ تقریریں ہوتی ہیں پارلیمنٹ میں جس طرح آپ چوک پہ کرتے ہیں، تو ان کا سیریس انپٹ نہیں آتا. کیونکہ یہ سمجھنا کہ وزڈم صرف ایک ادارے مشورہ جو ہے وہ لیکن ریئیکٹ کرنا جو زور سے مارتا ہے اس سے مشورہ ہوتا ہے. بدماش قسم کے سیاسی جماعتوں میں پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این پہ شدید تنقید ہوئی، آج تک ان کے وزراء نے کبھی بدتمیزی نہیں کی. یہ حکومت تو بدماشوں کی حکومت لگ رہی ہے جس میں وزیر اعظم کو ورنہ وزیر اعظم نے سیک کر دینا تھا اس منسٹر کو، لیکن آشروار ہیں، مار رہے ہیں. کل قوم مارے گی، دیکھیے گا، سنیے گا. آپ تمام ساتھیوں کا بہت شکریہ. ڈاکٹر دانش کو یاد دیجیے. اللہ حافظ.